پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. آج 1 جنوری 2026 اور سال کا پہلا دن. کل جو ہے وہ پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ 2025 کیسا رہا تھا, کیا کچھ اس میں ایسا ہوا جو آئندہ سال ہم امید رکھیں کہ نہیں ہونا چاہیے, اور اس آنے والے سال سے ہم کیا امیدیں وابستہ رکھیں. کچھ ستاروں کا حال بھی ہم نے جانا تھا کہ ستارے جو ہیں وہ آنے والے سال کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, اور آج بھی ہم کچھ اسی طرح کی گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو آنے والا سال ہے وہ پاکستان کے لیے خاص طور پہ کیسا ہوگا. کیونکہ جو سال کا پہلا دن ہے وہ تو بڑی اچھی اچھی خبریں لے کر آیا ہے. چھوٹی چھوٹی جو خوشیاں تھیں وہ تو یہ تھیں کہ جی پیٹرول کی قیمت میں حکومت نے 10 روپے کمی کا اعلان کر دیا, یہ ایک تحفہ دیا سال نو کا. اور اس کے علاوہ جو آج اسٹاک مارکیٹ ہے اس میں بھی زبردست تیزی دیکھی گئی, اور جو ہائیسٹ ہے اس نے اس کو عبور کیا 100 انڈیکس نے 1,76,000 پوائنٹس پر. تو یہ تو ایک اچھی خبر آئی, لیکن بین الاقوامی منظرنامے سے بھی اچھی اچھی خبریں آ رہی ہیں, اور وہ یہ کہ جو گلوبل اکنامک سروے آیا ہے اس کے مطابق پاکستان نے معیشت اور امن کے حوالے سے بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. اور ظاہر جو پاکستانی ہیں وہ اس وقت پر امید ہیں, بہت زیادہ پر امید ہیں اگر معیشت کی اور امن کی بات کی جائے. اور ساتھ ساتھ جو برطانوی اخبار ہے فائنینشل ٹائمز وہ یہ خبر دے رہا ہے کہ جی بھارت کے لیے 2025 جو تھا وہ بحرانوں کا سال تھا, اور آنے والا سال بھی اس کے لیے مشکلات اور چیلنجز لے کر آئے گا. اب پاکستان اور پاکستانی جو ہے وہ کس طرح سے اس تمام تر صورتحال کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اسی پر ہم جو ہے وہ بات کریں گے. شامی صاحب, امید پہ دنیا قائم ہے, اور یہ جو سروے آیا ہے گلوبل اکنامک سروے یہ بڑی اچھی امید دلا رہا ہے. گیلپ نے اسے کیا ہے, گیلپ انٹرنیشنل نے. جی جی. اور اس میں 60 ملک جو ہیں ان کے شہریوں سے سوالات کیے گئے ہیں, تقریباً 60,000 59,636 جو بالغ ہیں مرد اور ان کے خواتین انٹرویوز کیے گئے, ان سے سوالات کیے گئے. اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا پاکستان کے جو لوگ ہیں یہ بہت پر امید ہیں اپنے مستقبل کے بارے میں. 51% نے بڑی ایک اظہار کیا ہے کہ پاکستان انشاءاللہ بہتر ہوگا. انتہائی پر امید ہے وہ, اور پر امید ہے وہ. ہاں, اور اقتصادی حوالے سے 53% پاکستانی ہیں سمجھتے کہ ہم خوشحالی کا سال سمجھتے ہیں 2026 کو. ہاں جی. اور جو ہمارا بھارت ہے ہمسایہ, وہاں یعنی جو پر امید لوگ ہیں ان کی تعداد 39%. جی ہاں, 39% لوگ پر امید ہیں. ہاں جی. اور باقی جو ہے مایوس ہیں. اور اگر ورلڈ ہم اوسط کی بات کریں, عالمی اوسط کی, تو 24% سے بھی جو ہے وہ نمایاں طور پر یہ بلند ہے. یعنی پاکستانی جو ہے اس وقت سب سے زیادہ اس پر امید ہے. دنیا میں اوسطاً 24% لوگ جو ہیں نا, ہاں جی, وہ اچھی توقع لگا رہے ہیں مستقبل سے. تو پاکستان جو ہے اس سے کہیں آگے ہے. تو پاکستان یہ جو پاکستان میں جو گزشتہ سال گزرا ہے, اور اس نے پاکستانیوں میں ایک نیا اعتماد اور نئی مسرت اور نیا جو ایک امیج ہے اس کو تخلیق کیا ہے. اور پاکستانی جو ہیں پر امید ہیں کہ انشاءاللہ اب وہ آگے جب بڑھیں گے تو ترقی کی طرف قدم رکھیں گے, خوشحالی کی طرف رکھیں گے, اور ان کا آنے والا کل جو ہے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوگا. اچھا, دلچسپ بات یہ شامی صاحب کہ جو مشرق ہے, یعنی کہ اگر ہم ساؤتھ ایشیا کی بات کریں تو وہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایمرجنگ اور ڈیولپنگ ریجنز جو ہیں وہ زیادہ آپٹمسٹک ہیں, پر امید ہیں. جبکہ اگر ہم ویسٹرن اکانومیز کی بات کریں جس میں ظاہر امریکہ بھی آ جاتا ہے, وہاں پر انگزائٹی ہے, وہاں پر پریشانی ہے, وہاں پر جو ہے وہ نا امیدی ہے زیادہ. ظاہر ہے کہ جب آپ ایک نقطہ کمال کو چھو جاتے ہیں تو پھر اس کو مینٹین نہیں کر پاتے. اچھا, تو پھر یہ بھی تو ہوتا ہے نا, یعنی مایوسی تو ہوتی ہے نا. صحیح. اور ایک جو ترقی پذیر ملک ہیں اور وہ تو اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, تو جو بھی قدم آگے بڑھتا ہے تو ان میں امید پیدا ہوتی ہے. اور یہ بھی تو ہے نا, دیکھیں نا بھارت کے بارے میں بھی اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب ایران کے اندر بھی یعنی بھارت کے اور افغانستان کے اندر جو عناصر موجود ہیں وہ وہاں رائے عامہ کو ان کے برقرار رہے تھے. سوشل میڈیا جو ہے, یہ جو ابھی 4 روز سے جو احتجاج ہو رہا ہے مہنگائی کے خلاف, وہاں ایرانی حکومت کے خلاف اکسا رہے تھے اس کو. ہاں جی. اور لوگوں میں ایک بے اطمینانی پیدا کر رہے سوشل میڈیا پہ تو یہ کیمپین ہمیشہ بھارت اور افغانی جو اکاؤنٹس ہیں وہ کرتے ہیں. اور بھارت جو ہے میں خیال وہ اسرائیل جو ہے, نیتن یاہو جو ان کا آئیڈیل ہے مودی صاحب کا, اور جس طرح اسرائیل نے ایک دنیا کا امن
برباد کر رکھا ہے اور جس طرح طرح کی شرارتیں اور حماقتیں اس سے سرزد ہو رہی ہیں، اسی طریقے سے جو مودی ہیں اس کے نقش قدم پر ہیں. وہ چاہتے ہیں، وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ جو ہمسائے ہیں اور جو ان کو اور دوسرے ان کے جو یعنی ممالک ہیں مختلف ان کے ارد گرد، ان کو زچ کرنا، وہاں افراتفری پیدا کرنا، وہاں دباؤ جو ہے بڑھانا، وہ ان کے فائدے میں ہے. اور یہ سب لوگ جو ہیں اب ایک ان کے خلاف ایک محاذ بنتا نظر آ رہا ہے. اور ایران سے بھی اور وہاں اور جو ہمارے سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں وہاں بھی جو کچھ ہو رہا ہے، افغانستان سے ہو رہا ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، اور انڈیا جو ہے سوشل میڈیا جس طرح سے منفی جذبات کو ہوا دے رہا ہے. پر عرب دنیا میں جس طریقے سے اب بیچ بنانی پھیل رہی ہے انڈین جو ورکرز کے بارے میں، ان کے افراد کار کے بارے میں جو وہاں، تو بہرحال یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے. لیکن شامی صاحب جو پاکستانیوں پر اعتماد میں اضافہ ہوا ہے. صحیح. پاکستانیوں کی طرف جو ہے اعتماد کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے، بھروسے کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے، اور اسی لیے ہمارا مستقبل جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے یعنی روشن ہے، اور ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اور اپنی مشکلات پہ قابو پائیں گے انشاءاللہ. اور شامی صاحب جو برطانوی اخبار کا میں نے ذکر کیا، تیل کے نئے ذخائر بھی دریافت ہوئے ہیں. میرا خیال کوئی 4100 بیرل تیل روزانہ وہاں سے نکلے گا. اور ابھی وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ ہمیں فوکس کرنا ہے اس بات پر کہ تیل کے اور گیس کے جو ذخائر ہیں وہ زیادہ سے زیادہ دریافت ہوں، تاکہ جو زر مبادلہ وہ کم سے کم خرچ ہو تیل کی امپورٹ پر. اور اس طرح پاکستان کو یعنی یہ جو گیس اور آئل جو ہے اس کے ذخائر جو ہے وہ اسی طرح ملتے چلے جائیں تو انشاءاللہ پاکستان کی اکانومی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی انشاءاللہ. شامی صاحب آنے والے سال میں پاکستان کی اکانومی اور جو ہے وہ کیسی رہے گی؟ میں صرف میں نے جو ذکر کیا تھا شامی صاحب کہ کیا بھارت کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ فائنینشیل ٹائمز جیسی رپورٹ کافی نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بحرانوں کا سال تھا اور آئندہ آنے والا سال بھی آپ کے لیے چیلنجز ہوں گے جو امریکہ کو آپ آنکھیں دکھا رہے ہیں؟ امریکہ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. امریکہ سے ابھی تک ان کا ٹیرف کی لڑائی ختم نہیں ہوئی. امریکہ کے ساتھ ایک بد اعتمادی میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کے اثرات ان کی کرنسی جو ہے وہ گراوٹ کا شکار ہے، اور افراط زر جو ہے بڑھ رہا ہے. بالکل. تو معاشی بے چینی وہاں پر پھیل رہی ہے. مگر اب بھارت جو ہے وہ تو جو کچھ بو رہا ہے وہ اسے کاٹنا ہے نا. اچھا، اپنی جو بویا اس نے. اب دیکھیں بنگلہ دیش میں کیا ہوا. بنگلہ دیش اگرچہ وہ جے شنکر تو پہنچے اب ان کے جنازے میں خالدہ سے آ کے، اور ہاتھ بھی ملا لیا آگے بڑھ کے ہمارے سردار ایاز صادق صاحب سے. جی ہاں. لیکن یہ ہے کہ اب اور ایک خط بھی لکھا ہے خالدہ ضیاء کی مرحومہ کی وفات پر تعزیت کے لیے طارق رحمان کے نام ایک خط لکھا ہے جو جے شنکر لے کے آئے تھے، جن میں انہوں نے بڑے اچھی خواہشات کا اظہار کیا ہے، بڑے اچھے طریقے سے یاد کیا ہے خالدہ ضیاء کو، اور امید ظاہر کیا کہ مستقبل میں ان کے درمیان ایک تعلق جو ہے بہتر ہوگا. کیونکہ اب دیکھ رہے ہیں نا کہ جو بی این پی ہے وہ ایک ابھرتی ہوئی سیاسی طاقت ہے نا. اب بی این پی کا ایک یعنی یا تو وہ حکومت بنائے گی بنگلہ دیش میں، یا پھر جماعت اسلامی کا جو اتحاد ہے وہ بنائے گا. تو دونوں جماعتیں جو ہے اس وقت سرگرم ہیں. ٹھیک. شامی صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ آپ نے ذکر کر دیا ہے جو کل ملاقات ہوئی ہے، مصافحہ ہوا، ظاہر ہے اس کی ہیڈ لائنز بنی، یہ کوئی ایک آپ کو لگتا ہے آنے والے دنوں میں کوئی ٹرننگ پوائنٹ، یا یہ باقاعدہ کوئی ایک پلاننگ ہے بھارت کی کہ کیونکہ اب تو ہمارا منہ کالا ہو ہی چکا ہے تو اب اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے جو ہے وہ کم از کم یہ نہ ہو کہ جے شنکر کے کان پکڑا دیں جب واپس جائے تو ٹرولنگ شروع ہو جائے، ٹرولنگ شروع ہو جائے کہ ہاتھ کیوں ملایا ہو چکی. بلکہ ہاں لیکن یہ ہے کہ بہرحال اب انڈیا جو ہے بنگلہ دیش سے آؤٹ ہے اور بنگلہ دیش میں ایک نئی توانائی پیدا ہو گئی. اب کوئی نئی سازش وہاں نہیں کر سکے گا بھارت جو ہے شامی صاحب کو اس کو توڑنے کے حوالے سے یا کسی بھی قسم کی؟ تو کرتا رہے گا لیکن انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوگی. اور بنگلہ دیش جو ہے اس کا ایک نیا بنگلہ دیش ایمرج ہوا ہے اور وہ اپنا کردار ادا کرے گا، آزاد اور خود مختار بنگلہ دیش. صحیح. اور یہ جو مصافحہ ہے اس سے کچھ آپ کو لگتا ہے آنے والے دنوں میں کوئی پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات میں کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھتے ہیں، تیل دیکھ کر تیل کی دھار دیکھیں. اچھا. اگر ان کو اپنا مستقبل عزیز ہے تو ان کو اپنا رویہ بدلنا پڑے گا، وگرنہ تو جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں گرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا شامی صاحب ہم نے کیونکہ آج بھی بات کرنی تو زہران ممدانی جو ہیں
انہوں نے بھی تو حلف اٹھا لیا ایگزیکٹلی 12 بجے کے فوری بعد، یعنی 1 جنوری ہوئی، انہوں نے حلف اٹھایا قرآن شریف پر، 112ویں میئر بن گئے وہ. بڑی خبر آئی قرآن کریم پر حلف اٹھایا. اب دیکھیں نا، یہ تو اس کی تو داد دینی پڑے گی. نیو یارک جیسا شہر جس میں مسلمان تو اکثریت میں نہیں ہے، اقلیت میں ہے، لیکن ایک مسلمان میئر پہلی بار منتخب ہوا 50% ووٹ لے کے، ٹھیک ہے نا. اور یہ تو ان کی سوسائٹی جو ہے اس کو یہ داد دینی پڑے گی. اور یہی ہمارا معاشرہ جو ہے اس کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. اچھا، ہمارے ہاں بھی. لیکن شاہین صاحب ان کو تو 2001 کی اگر ہم بات کریں اس کے بعد کوئی 25 سال لگ گئے اسلاموفوبیا کو شکست دینے میں. ایک اچھا خاصا یعنی کہ یہ ٹائم تصور کیا. اب دیکھیں نا، جیسے قائد اعظم نے کہا تھا نا، ہندو ول بی سیز ٹو بی ہندو، مسلم ول بی سیز ٹو بی مسلم. پاکستان میں یعنی کوئی کاروبار ریاست کے اندر کوئی تمیز نہیں ہوگی مسلمان میں اور غیر مسلم میں، سب کے حقوق یکساں ہوں گے. تو ایک امریکہ کا امیج اس سے بہتر ہوا ہے. اور بہرحال وہاں کے مسلمان جو ہیں ان میں بھی ایک نیا حوصلہ پیدا ہوا ہے، نیا اعتماد پیدا ہوا ہے. تو اللہ کرے کہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے اس میں کامیاب ہوں اور نیو یارک جو ہے اس کے مسائل حل کریں اور لوگوں کو وہ ان کے یعنی وہ سستی ٹرانسپورٹ دے سکیں. ہاں جی، فری چائلڈ کیئر، فری ٹرانسپورٹ اور کرایوں کو فریز کرنے کی انہوں نے بات کی تھی. اب وہ دیکھتے ہیں کس حد تک پوری ہوتی ہیں. بہرحال آج تو تاریخ رقم ہو گئی. بالکل، اور آج سے عملی اقدامات ان کے جو ہیں وہ اب شروع ہو جائیں گے. اچھا شامی صاحب، پاکستان جو ہے وہ کیا کرے، کیا کرنا چاہیے اور کیا کر سکتا ہے آنے والے سال میں؟ ہم نے ستارہ شناسوں سے تو بات کر لی، تو ذرا 10 شناسوں سے بھی بات کر لیں. تو 10 شناس جو ہیں ہمارے ڈاکٹر محمد اسلم ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ آج خاص طور پہ بھی نظر رکھتے ہیں جی، تھوڑا بہت، اور ہاتھوں پہ بھی نظر رکھتے ہیں. ویلکم سر. ہاتھ بھی دکھاتے ہیں بلکہ دیکھتے ہیں. اچھا، ہمارے پروگرام میں بہت بڑے سرکاری افسر رہے، ڈی جی پی آر رہے. ہاں جی. اور ہمارے وزیر اعلیٰ کے پریس سیکرٹری رہے اور کئی وزیر اعلیٰ انہوں نے بھگتے پنجاب کے. اور وہ ہاتھ دکھاتے رہے مختلف وزیر اعلیٰ. سرکاری نوکری کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ 10 شناسی جو ہے یہ مطلب مفید ثابت ہوئی. مفید ثابت ہوئی. پبلک ریلیشنز میں میں سمجھتا ہوں کہ ڈیل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اچھا، کہیں بھی جاتے ہیں پہلے ہاتھ دیکھ لیتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ پبلک ریلیشنز والوں کو ایک یہ سبجیکٹ کے طور پہ کرنا چاہیے کہ جتنی یہ قربت آپ کو دیتا ہے، کانفیڈنس دیتا ہے جو بھی لیڈرز ہوتے ہیں آپ کے، ان کو اور کوئی شاید دوسری چیز نہیں دیتی. اچھا، ہاں چلیں اب ذرا بات بھی ہاتھ خاص طور پہ ہاں دیکھا جاتا ہے، یا آپ کو کوئی جیسے پرنٹ مل جائے یا دور سے کوئی تقریر کر رہا ہو اور ایسے ہاتھ بلند کر دے تو آپ وہاں سے بھی ریڈ کر لیں گے؟ اچھا، بات یہ ہے کہ اگر تو آپ نے بڑی اطمینان سے ریڈنگ کرنی ہے، لیکن کچھ چیز لائنیں جو ہوتی ہیں وہ بڑی موٹی موٹی ہوتی ہیں. جیسے بڑی مطلب زندگی کی لائن بریک ہو رہی ہے، سن لائن ہے، یہ بہت اہم چیزیں جو ہیں بیان کر رہی ہوتی ہیں. یہ آپ لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اسے ایک دفعہ نواز شریف صاحب نے ایسا ہاتھ اٹھایا تھا، آپ نے ان کا ہاتھ پڑھ لیا وہاں سے. مجھے شوق ہے کہ میرے پاس سب لوگوں کے ہاتھ ہیں، عالمی لیڈروں کے بھی ہیں، پاکستان آیت اللہ خمینی نے بھی ایسے ہاتھ دکھایا تھا. ہاں، اور اسی سے ایم اے ملک صاحب نے ریڈنگ کی تھی اور وہ درست ریڈنگ کی تھی کافی. اور مطلب یہ مولانا مودودی نے کہا نا کہ جیسے ہی اب ڈاکٹر ہے جی، وہ آپ کا معائنہ کرتا ہے، بتا دیتا ہے کہ یہ مرض آپ کو لاحق ہے، اب تو فون پہ بھی بتا دیتا ہے. تو مطلب یہ ہے نا، اسی طریقے سے یہ بھی ایک سائنس ہے. ای سی جی کی لائنز کی طرح ہے نا، کہ ای سی جی کی لائنیں دیکھ کے ڈاکٹر جو ہے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے دل کی کیا کیفیت ہے. کیونکہ علم جو ہے نا وہ آپ کو ایک تو آگہی دیتا ہے، دوسرا پریڈکٹ کرنے کی صلاحیت دیتا ہے. تو آپ یہ چونکہ بنیادی طور پہ یہ ایک اس اعتبار سے سائنٹیفک علم ہے کہ یہ مشاہدے پہ مبنی ہے. ہزاروں سالوں سے ایک لائن جو ہے وہ ایک مطلب بیان کر رہی ہے اور وہ بار بار تصدیق ہوئی ہے کہ یہ درست ہے. تو یہ اگر ہم اس کو آبزرویشن کے بیسس پہ دیکھیں تو اس پہ یہ ہے. اب اس پہ تو ہے نا کہ اب سائنٹیفک لاز آف ڈاکٹر صاحب، یہ جو ملک ہے اور معاشرے ہیں، جب ان کے بارے میں آپ پریڈکٹ کرتے ہیں تو وہ کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ سر وہ یہ ہے کہ یہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک انہوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں کے ہاتھوں پہ نا اچانک لکیریں ٹوٹ رہی ہیں. اچھا. اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسے لکیریں اچانک کیوں ٹوٹ رہی ہیں. بعد میں سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو پھر انہوں نے دیکھا کہ اگر بہت سے لوگوں کے ہاتھوں پہ کوئی یا روشنی نظر آ رہی ہو یا لکیریں ٹوٹ رہی ہوں، مختلف لکیریں ٹوٹ رہی ہوں یا کوئی یعنی لائف لائن ٹوٹ. اچھا، بہت سے لوگوں کے ہاتھ پہ لائف لائن ٹوٹ رہی تھی. یہ جو ہوتی ہے، ہاں، آپ کی نہیں ابھی ٹوٹ رہی. اچھا، تو اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو وہ اگر
بہت سے آپ دیکھ مطلب میں یہاں پہ ہوں تو یہاں 5 بندوں کے ہاتھ دیکھتا ہوں تو مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں ڈیٹیل سے دیکھوں, وہ میں ایسے ہی مجھے نظر آئے گا یہ لائن ٹوٹ رہی ہے. تو اسی طرح سے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سن لائن ہے جو بڑی امپورٹنٹ لائن ہے ہاتھ پہ, یعنی یوں بندے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو عام طور پہ آپ کی سن لائن پہ نظر پڑ جاتی ہے, کوئی ایسی بات نہیں. اگر وہ جیسے میں نے اس پہ ایک بیسس پہ ایک کیلکولیشنز کی ہے اور پھر تھوڑا سا اس کو ایسٹرالوجی بھی جو میرا تھوڑا بہت علم ہے اس کو استعمال کیا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جی لوگوں کے ہاتھوں پہ ہمارے جو ہے وہ سن لائنز جو ہیں, قسمت کی لائنیں جو ہیں وہ بڑی شائن کر رہی ہیں. تو اس سے میں یہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے ایک ایسے دور میں داخل ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ اور ترقی جو ہے وہ ہمارے قسمت کا حصہ بننے. شائن کرنے سے کیا مراد ہے؟ کوئی موئسچرائزر لگا کے بیٹھا ہوا تو یعنی کیا مطلب؟ نہیں, بات یہ ہے کہ یہ ایک لکیر آپ دیکھتے ہیں بڑی پینسل سے لکیر لگاتے ہیں تو بڑی ہلکی بھی لگتی ہے, بڑی نمایاں بھی لگتی ہے. جو نمایاں لکیر ہوتی ہے نا, جیسے آپ یوں ہاتھ کرتے ہیں تو لوگوں کو نظر آ جاتی ہے, باقی لکیریں نظر نہیں آتی. تو پاکستانیوں کے جو ہاتھوں کی لکیریں ہیں وہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شائن کر رہی ہیں, صحیح ثابت ہیں, یعنی ٹوٹ پھوٹ میں نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے معاشرہ بحیثیت مجموعی جو ہے وہ ایک اس کی سالمیت جو ہے وہ محفوظ ہے. ہاں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کوئی جنگ کا خدشہ نہیں ہے, بہت بڑے ایسے ڈیزاسٹر کا خطرہ نہیں ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں جو فنانشلی ہم دیوالیہ نہیں ہوں گے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ جو ہے یہاں ریسورسز بھی آئیں گے, یہاں زیر زمین جو ہے زیر زمین ریسورسز بھی آئیں گے, خزانے بھی آئیں گے, اور پاکستان جو ہے وہ ایک ترقی کرے گا. اور میں ایک چھوٹی سی بات آبادی پہ بھی قابو پا لیں گے ہم کہ نہیں؟ سر اب آپ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے. اب دیکھیں نا کہ اب یہ کچھ چیزیں ہیں جو ویسٹ سے ہمیں آئی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ویسٹ میں ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آبادی کم ہونے کی وجہ سے وہ سارے معاشرے کولیپس کر رہے ہیں. اب آپ کی یہاں جا رہے ہیں. اب یہ آبادی ہو سکتا ہے کہ آپ کا بہت بڑا سورس بن جائے. انٹرینڈ آبادی نا, انسکلڈ, ان ایجوکیٹڈ. سر ان ایجوکیٹ میں یہ 2.5 کروڑ بچے باہر. سر آپ یہ بات آپ کی درست ہے, لیکن یہ جس طریقے سے چیزیں چلتی ہیں, جس طریقے سے ہوتا ہے, وہ تو اب اللہ ہی جانتا ہے کہ چیزیں کس طرح سے ہوتی. کیونکہ آپ دیکھیں سر کہ برے صغیر میں جب انگریز آئے تو جو لوگوں کی تعداد ہے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ حکومت کس کی ہوگی. تو گویا لوگوں کی صرف تعداد, وہ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں ہیں, یہ ایک فیکٹر بن گیا تبدیلی کا. تو اب اس وقت بنا جب رخصت ہو رہے تھے. تو بہرحال جو تعداد ہے لوگوں کی یا آبادی کی, اس کی یہاں پہ اس کے پرابلمز بھی ہیں, اس کے معاملات بھی ہیں, اس پہ چیزیں بھی دیکھتے ہیں. میں اشفاق صاحب جو کہا کرتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے کہ جس نے اس کو نقصان پہنچایا وہ بڑا پرابلم میں چلا گیا. ابھی جنرل صاحب نے بھی, جنرل عاصم صاحب نے, فیلڈ مارشل عاصم نے بھی کہا کہ ہمیں ایکسپیرینس ہوا کہ جیسے فرشتے آئے ہیں, جیسے ہمیں کچھ غیبی مدد ملی ہے. اور کہ محسن نقوی صاحب نے بھی کہا کہ جی کچھ ہم سے غلطیاں بھی ہوئیں لیکن ہم نے دیکھا وہ ہمارے لیے بڑی فائدے کی ہو گئی. جو غلط نشانے پہ بھی جا رہے تھے وہ بھی صحیح نشانے پہ لگ گئے. تو اب سر یہ چیزیں اگر آپ اس کو اگر میں سمجھتا ہوں کہ ایمانداری سے دیکھیں کہ معجزہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کرتے کچھ بھی نہیں ہے لیکن بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں. اب انڈیا کہہ کے تھک گیا ہے, دنیا کو بھی پتا ہے کہ وہ پاکستان سے بڑا ملک ہے, اس کی فوج بڑی ہے, اکانومی بڑی ہے, لڑ سکتا, لیکن اس کے باوجود علاقہ بڑا ہے, لیکن اگر اس کے باوجود پاکستان اس کو شکست دے دیتا ہے تو اس کو معجزے کے علاوہ آپ کیا نام دیں گے؟ ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال جو شامی صاحب نے کیا سر, میں صرف کنٹینیوٹی میں ایک سوال. جنگ سے پہلے آپ کو کوئی اندازہ تھا کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہونے والا ہے؟ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کچھ چیزیں سر آپ کرتے ہیں, جیسے ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے میرا بچہ گم ہو گیا ہے, آپ بتائیں مل جائے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو اب ہاتھ پہ آپ اس چیز کو تلاش نہیں کریں گے. آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی قسمت کی لائن اور اس کی برین کی لائن اس جگہ ٹوٹی ہوئی ہے, اس جگہ پرابلم آیا ہوا ہے یا نارمل ہے. اگر نارمل ہے, شائن کر رہی ہے, ٹھیک ہے, تو اٹ مینس کہ کوئی پرابلم نہیں, بچہ مل جائے گا. اگر وہاں پہ وہ یہ بڑا صدمہ ہے, اگر وہ بریک ہو رہی ہے تو دیٹ مینس کہ وہ نہیں ملے گا. تو سر یہ جنرلی جیسے میں نے کئی دفعہ یہ لکھا بھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے جو ہاتھ ہیں وہ ہمارے ہاں بہتر ہو رہے ہیں. اور سر جو چیز جس کو میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے پڑھا ہے, جو بزرگوں سے سیکھا ہے, کہ ایک چیز کی ہمارے ہاں کمی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم شاید شکر نہیں کرتے. ہم شاید, اب آپ دیکھیں سر کہ کون سا پہلے پاکستان جو ہے وہ جو امریکہ تھا تو اب ایتھوپیا بن گیا. فکر زیادہ ایسا تو نہیں ہے سر. آپ دیکھتے ہیں کہ گلیوں میں اب چلے جائیں تو دیہاتوں میں چلے جائیں, آپ کو ہر گلی کے کونے پہ ایک موچی نظر آتا تھا, اب نہیں نظر آتا. آپ کو دیہاتوں میں بھی نظر نہیں آتا. اب جوتے پہنتے ہیں لوگ, آپ لوگ جوتے پہنتے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا اچھے بھلے لوگ جو ہیں
کپڑوں کو پیمن لگاتے تھے, رفوگر ملتے تھے, ہر محلے میں ملتے تھے, اب نہیں ملتے. اب سر ایکچولی بات یہ ہے کہ آپ پہلے تو یہ ہوتا تھا ہمارے بچپن میں, دیہات سے لوگ آتے تھے نا, تو جو کیچڑ ہے اس میں سے گزرنا پڑتا تھا تو وہ جوتے اتار لیتے تھے جی کہ جوتا خراب نہ ہو جائے, اور ننگے پاؤں کیچڑ سے گزرتے تھے. تو اب سر یہ اب تبدیلی تو آئی ہے, اور لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ مثلا ہم اس چیز کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ لاہور میں جی فلاں دیکھیں جی یہ تو ایسا ملک ہے جی یہاں پہ آپ گلاس جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے, وہ اتار کے لوگ لے جاتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ لاہور جیسے شہر میں 40 سے 50 ہزار لوگوں نے کولر لگائے ہوئے ہیں لوگوں کے لیے. 40 سے 50 ہزار کولر ہمیں نظر نہیں آتے, 4 گلاس جو گم ہو جاتے ہیں اس پہ ہم نے رولا ڈالا, کولر سے پانی پی رہے ہیں لوگ پی رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ جی بھوکے مر گئے, آپ کو کوئی بندہ بھوکا مرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. لیکن لاہور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ لاکھوں لوگوں کو لوگ کھلانے والے ہیں, وہ لوگوں کو نظر نہیں آتے. ہم برائی زیادہ نظر آتی ہے, اچھائی نظر نہیں میرا آتی. خیال ہے کچھ لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ جی آپ بہت برے لوگ ہیں. مثلا سر پاکستان میں یہ ٹی وی چل رہا ہے, دوسرے ادارے چل رہے ہیں, تو کیا یہ ادارے جو ہیں یہ ہم نے کو باہر سے لوگ بلائے ہوئے ہیں, یہاں کو انگریز بیٹھا ہے, ہم ان کے ادارے چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہمارے ادارے نہیں چلا رہے. ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے گا, ابھی جیسے شامی صاحب نے بھی سوال کیا, یہ تو ہو گئی بات کہ جی بحیثیت مجموعی عام عوام ان سب کے آپ اجتماعی طور پہ کہتے ہیں کہ جی شائننگ, ہاتھوں میں لکیریں, یہ سب کچھ ہے. کیا اس کا دار و مدار جو ہے وہ جو حکمران ہیں ان کے ہاتھوں کی بھی لکیروں پر ہوتا ہے؟ ہاں جی بالکل, ان کے ہاتھوں کی لکیروں پر بھی ہوتا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو سال ہے اس میں 2 سٹارز جو ہیں وہ بڑی غیر معمولی پوزیشن حاصل کرنے جا رہے ہیں. ایک مریخ ہے اور ایک جوپیٹر ہے. مریخ جو ہے وہ فوج کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اور مریخ جو ہے وہ ہماری جو مریم نواز شریف صاحبہ ہیں ان کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے, ان کے قسمت کو بہت افیکٹ کرتا ہے. تو اس کو میں اس طرح سے دیکھوں گا کہ ایک تو میں نے پہلے بھی اس پروگرام میں کہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اگلی پرائم منسٹر جو ہیں وہ مریم نواز شریف ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سال میں جب یہ کو مڈ پہ یہ جا کے شرق میں چلا جائے گا مریخ, تو مریم کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے اس میں اور ایک بڑی تبدیلی آئے گی, اور اس کا جو اثر و رسوخ ہے پولیٹیکل معاملات میں وہ بہت بڑھ جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ کچھ لوگ کریں گے کہ ان کے ساتھ گڑبڑ کریں گے, لیکن انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی بھی ہسٹری ہے, اور خاص طور پہ اس معاملے میں کہوں گا کہ ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. ان کے ساتھ جیسے بے نظیر کے ٹیلنٹڈ انکل تھے تو انہوں نے ان کو گڑبڑ کی, تو ان کے ساتھ جو ہوا ایسا ہی ہوگا. تو جو لوگ چھوڑیں گے مریم کے ساتھ پرابلم کریں گے, لیکن وہ ان کے ساتھ یعنی ان کا آنے والا جو وقت ہے وہ اس میں عہدے میں اور رتبے میں آپ کے اپ گریڈ اضافہ ہوگا, یعنی کہ اضافہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی مگر پھر ہمارے خان صاحب کا کیا ہوگا؟ خان صاحب جو ہیں سر, خان صاحب کے معاملے میں ایک بات میں تھوڑی سی ڈیفرنٹ کرنے جا رہا ہوں. خان صاحب کے معاملے میں ان کی جو بیگم ہے بشرا بی بی, وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. اگر بیگم بشرا ان کی زندگی میں نہ آتی تو وہ پرائم منسٹر نہ بنتے. ٹھیک, ہاں یہ تو یعنی یہ آپ وہ جادو ہوا, یہ ہوا, جو مرضی آپ کرتے رہیں, بہرحال جب شادی ہوئی یہ ان کی قسمت میں, یہ ان کی قسمت میں تھا. یعنی پھر تو وہ خاور مانے کا وزیر اعظم بن جاتے سر. بعض اس کے لیے پھر عمران خان کی کیا ضرورت؟ میں عرض کروں گا, جیسے سر ہائیڈروجن اور آکسیجن ملتے ہیں تو پانی بنتا ہے, ہائیڈروجن اور نائٹروجن ملے تو پانی نہیں بنتا, پانی مرتا ہے, پھر پانی مرتا ہے. تو گویا یہ ایک کمبینیشن ایسا تھا صحیح جس نے بہرحال ایک رزلٹ کریٹ کیا. تو اس کمبینیشن کا خیال کس کو آیا تھا کہ یہ ہوگا کمبینیشن تو پھر یہ ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تو آپ کئی کر لیتے ہیں. اچھا, اس کی انٹرپریٹیشن تو کسی چیز کی ٹھیک ہے بہت ہو جاتی ہے. تو بشرا بی بی کو داد دینا, ان کو یہ بشرا بی بی کو داد دے. دیکھیں اس بی بی نے بہرحال ایک رسک لیا کہ اس ایج میں انہوں نے ڈائیورس لی, پھر انہوں نے شادی کی, اور پھر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں پرائم منسٹر بناؤں گی. انہوں نے بنایا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے متعلق تو مجھے کچھ تھوڑی کنفیوژن ہے کیونکہ ان کی 2 ڈیٹ آف برتھ ہیں, کچھ ہے, لیکن میں نکاح کی بھی کہتے ہیں. ہاں, تو میں بشرا بی بی کا جو مستقبل ہے وہ بڑا روشن دیکھ رہا ہوں. وہ پاکستان کی سیاست میں اب وہ کیا کریں کہ میں سمجھتا ہوں مریم جب بنے گی تو مریم کو جو سب سے بڑا چیلنج آئے گا اس وقت وہ بشرا بی بی سے آئے گا, عمران خان سے نہیں آئے گا. اچھا کمال ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تو عمران خان کا تو ایک پھر ذریعہ ہو گئے نا سر. اب یہ دیکھیں, اب آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ چیزوں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قابلیت ہے, یہ لیاقت ہے, یہ ایسے ہے, یہ ایسے ہے, ایسے ہونا چاہیے. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو لاجک کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو میں سمجھتا ہوں یہ قسمت ہے, یہ کوئی لاجک کے بغیر چلتی ہے. اب آپ دیکھیں نا, آپ یہ سوچیں سر مجھے ایک بریک لینی ہے اس لاجک اس قسمت پہ. ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو پھر مزید بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک. مستقبل میں جھانکنے کی ہم ایک کوشش کر رہے ہیں. شامی صاحب، ڈاکٹر اسلم ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کچھ کلیئرٹی سے اگر بتا سکیں کہ پانی پی ٹی آئی کے لیے یہ ہے ریلیف کا سال یا نہیں ہے، چاہے وہ کسی پہ بھی ڈیپینڈنٹ ہو، بشرا بی بی پہ ہو، حکومت پہ ہو یا کسی اور پہ ہو. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکلی اختلافات بھی ہوتے ہیں، چیزیں بھی ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ سیاست کا حسن ہے اختلافات، بلکہ وہ تو چرچل تو کہتا تھا کہ اپوزیشن جو ہے اس کا فرض ہے کہ وہ ہر مرحلے میں حکومت کی مخالفت کرے، تو اگر کسی جگہ پہ اس کو سپورٹ دینی پڑے تو وہ کس کی صورت میں نہیں ہونی چاہیے، کک کی صورت میں ہونی چاہیے. لیکن ہمارے ہاں یہ جو سپورٹ ہے یا اختلاف ہے، یہ جب مکوں کی اور گھونسوں کی صورت میں ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ ہمارا جو واپسی کا سفر ہے کہ لوگ سمجھ جائیں گے چیزیں کہ سیاست جو ہے وہ مذاکرات، مصالحت اور اسی طرح سے چیزوں میں چلتی ہے. تو میرا خیال تھوڑا سی چیزیں یہ بھی ہوئیں گی، لیکن گورنمنٹ کی جو اتھارٹی، جیسے میں نے کہا نا کہ ایک ہمارا مریخ کو بڑا شرف حاصل ہوگا، بہت اچھے درجوں پہ جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ اتھارٹی والی جو ادارے ہیں وہ اور مضبوط ہوں گے، ان کی اتھارٹی مضبوط ہوگی. جو کرمنلز ہیں ان کے خلاف بہت سخت یہ سال ہوگا کرمنلز کے لیے. 2025 بھی جو ہے وہ خونی سال تھا شدت پسندوں کے لیے. ہاں، اور یہ ان کے لیے ہوگا. پھر ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ جوپیٹر اچھی پوزیشن پہ جا رہا ہے، اور مڈ آف دا ایئر آپ کہہ لیں. اس کے بعد ہمارے جو ریسورسز ہیں، ہماری جو دوسری مختلف چیزیں ہیں، ان میں کافی ہمیں امید ہے کہ یہ ہے. اور بالکل کلیئرلی مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہمیں کوئی ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہوگا. جیسے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو بہت زیادہ یعنی معدنیات ملیں گی، زیر زمین تیل ہے، گیس ہے، اور اس کے ذخائر کسی طرح سے پاکستان میں بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. پاکستان میں کسی طرح سے بہت زیادہ کوئی ایسی صورت بنے گی کہ فورن ایکسچینج بہت زیادہ آئے. اور اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں، ہمیں یہ ملک جو ہے نا یہ اوپر جاتا ہوا نظر آتا ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ چیزوں کو اگر آپ کوئی سائنٹیفکلی مطالعہ کریں گے تو پھر تو آپ کو صحیح پہنچ سکتے ہیں. ویسے دیکھیں، اب امریکی گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں پرابلم رہا، پھر اس کے بعد ایمرجنسی جو ہے ڈی سی میں لگی رہی، تو کوئی اسے یہ نہیں ہوا کہ امریکہ کولیپس کر گیا یا کوئی مسئلہ ہو گیا. ہمیں تھوڑا سا چیزوں کو دیکھنا ہے. لیکن ایک میں بالکل یہ بات کہوں گا کہ ہمیں شکر اور توبہ جو ہے یہ اس کو اپنی زندگیوں میں لے. سر، یہ تو آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں، آپ نے عمران خان صاحب کا ہاتھ تو دیکھا ہے نا آپ نے؟ جی، ان کے ہاتھ جو ہے اس کا پرنٹ جو ہے ایم اے ملک صاحب کی کتاب میں ہے، اور اس میں تھوڑا سا شاید تبدیلی آئی ہو. لیکن یہ کہ لیکن جیسے آپ کہیں گے نا کہ اگر ان کا صرف ہاتھ دیکھیں تو میرا خیال یہ تھوڑا ان کے ہاتھ سے یہ ڈٹرمن کرنا تھوڑا سا مشکل ہے کہ وہ پرائم منسٹر بنتے. میں بالکل یہ بات کروں گا کہ اگر آپ اس کو علمی طور پہ لیں گے تو شاید یہ بات ان کا اس میں نمایاں ہونا تو اس ہاتھ پہ ہے، یا اس میں پرومیننٹ لیڈر ہونا تو ہے، لیکن پرائم منسٹر بننا جو ہے. تو یہ ہٹلر کے جو اسٹالر تھے انہوں نے یہ پہلی دفعہ بات کہی تھی کہ جو آپ کی فیملی ہے وہ یعنی ایک آپ کی قسمت پہ اثر انداز ہوتی ہے کہ آپ کی قسمت نے کس طرح سے ٹرن لینا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بشرا بی بی کا جو ان کے ساتھ ملنا ہے، اب لوگ ان کے خلاف جو بات کریں، میں 2026 میں باہر آئیں گے. یہ تو ایسا ہوا تھا جیل سے، یعنی کہتے ہیں نا کہ ایک صاحب آئے کہ اپنا رزق کی تنگی کی شکایت کر رہے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ شادی کر لو. ہاں، شادی کر لو. یہ جو آپ کی فیملی ہے اس کا ساتھ ہونا روایات کے مطابق یا جو بھی ایک علم ہے یا واٹ ایور اسٹیٹ، وہ آپ پہ اثر پڑتا ہے. اچھا، اور میری اپنی اہلیہ جب میری شادی ہوئی، جی سر، تو وہ کہتے تھے ہمارے جو سسر صاحب کا گھر تھا وہاں اس کے اثرات منفی ہوئے، ان کے یہاں تنگی ہو گئی اور ہمارے یہاں فراوانی ہو گئی، اور ہمیں نوکری سے نکال دیا گیا. اچھا، جس ولیمہ تھا اگلے دن اچھا نوکری سے نکال دیا گیا. پھر تو ہم نے کہا اوہ لٹ گئے، ہوگا لوگوں نے یہ سبز قدم آ گئی آپ کے گھر میں. مگر اس سے راستہ کھولا. اچھا، پر ہم نے اپنا ایک در بند ہوا تو کئی در رسالہ نکالا، اور ایک دنیا بدل گئی، منظر بدل گیا، ایک نیا جہان. اڈیالہ کا در کیسے کھلے گا، بس یہ لوگ جاننا چاہ رہے ہیں. یہ تو کھلے گا یا نہیں کھلے گا خان صاحب کے لیے؟ بات یہ ہے کہ اڈیالہ کا جو ہے یہ ایک پولیٹیکل بات ہو جائے گی، شامی صاحب کریں گے. دیکھیں، وہ دروازہ جو ہے نا وہ اندر سے کھلے گا، باہر سے نہیں کھلے گا. اوہ، بڑی بات کیا تھی یہ بات. یہ دروازہ اندر سے کھلے گا، چابی کنجی جو ہے وہ اندر ہے، خان صاحب کے پاس ہے، وہ باہر نہیں. اچھا، اب یہ نواز شریف صاحب کا ہاتھ بھی تو دیکھا آپ نے. جی سر. تو وہ اب یعنی وہ کنگ میکر رہیں گے بس. بہرحال ان کی ایک خواہش جو ہے، بہت بڑی خواہش یہ ہے کہ مریم جو ہے وہ پرائم منسٹر بنے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دنیا کے ان
خوش قسمت ترین لوگوں میں ہیں جو پولیٹکس میں اتنی دیر پولیٹیکل طریقے سے جو ہیں وہ ریلیونٹ رہے ہیں، اور انہوں نے ظاہر ہے اس ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے، جس میں ایٹمی دھماکے کی بات بھی کر لیں۔ بات یہ ہے کہ ہم صرف ایک کام کرتے ہیں کہ ہم لوگوں پہ صرف تنقید کرتے ہیں، ہم لوگوں کے جو اچھی چیزیں ہیں ہمیں وہ بھی بات کرنی چاہیے۔ اس طرح عمران خان صاحب نے جو اچھی کی ہیں ان کی بات بھی ہونی چاہیے، جو دوسرے لوگوں نے اچھی کی ہے ان کی بات بھی ہونی چاہیے۔ جیسے انہوں نے ورلڈ کپ جیتا، شوکت خانم بنایا، تو اس کی بات اس سے تو انکار نہیں ہے نا سر، کسی جیسے ایوب خان ہے وہ ڈکٹیٹر ہونا اس کی اپنی بات ہے، لیکن سر جیسے اس نے انڈسٹری اوپر لے کے گیا ہے، ڈیم بنائے ہیں، انڈسٹری بنائے ہیں۔ ایٹم بم کی بات کی آپ نے، تو ایٹم بم تو بھٹو صاحب نے شروع کیا اور بنایا تو جنرل ضیاء الحق نے، جی تکمیل تو ان تک پہنچا۔ یہ دیکھیں نا، یہ ایک پاکستان کے ساتھ بڑی ایک عجیب سی بات ہے، کچھ ایسے چیزیں چلتی ہیں مگر ہم ڈنڈی مار دیتے ہیں کہ یعنی بھٹو نے لکھا کہ if I was assassinated تو میں یہ ایٹم بم نہیں بنے گا، مجھے اپنی قوم جو ہے وہ نظر آ رہی ہے ایٹمی دھوئیں میں، اور جس نے اسے پھانسی دی اس نے ایٹم بم بنایا، اور اس پہ اب یہ الزام یہ لگا رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے ہمارے پیسوں کا ایٹم بم بنا لیا، لیکن آپ نے بنا لیا، ان کے پیسوں کا بنایا، جو کہتے تھے نہ بناؤ، ان کے پیسوں کا بنا لیا، آپ نے بنا لیا۔ چلیں سر، اچھا آپ یہ بتائیں کہ اب آپ تو شہباز شریف صاحب کو بھول ہی گئے، آپ یا بتانا نہیں چاہ رہے؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب جو ہیں، شہباز شریف صاحب کے میں نے ساتھ کام کیا ہے، جی میں بالکل ڈی جی پی رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں ان کو بھول گئے آپ؟ نہیں، میں بالکل کبھی وہ بھولنے والے ہیں ہی نہیں، وہ یاد آتے ہیں اور ہر وقت یاد آتے رہتے ہیں، وہ بھی یاد رکھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بہت عروج حاصل کی ہے، بہت محنتی ہیں۔ نواز شریف کی حکومت کی یا ابھی جو پی ایم ایل این کی حکومت کا جو بھی معاملہ بنا ہے اس کو بنانے میں میاں شہباز شریف صاحب کا بہت ہاتھ ہے، انہوں نے بہت اچھی مثالیں قائم کی ہیں۔ یعنی اتنے ایڈجسٹمنٹ کی یہ صلاحیت نہ ہوتی ان میں تو ابھی تو پھر اس طرح معاملہ تو نہیں چلتا۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ جو بہرحال وہ یہ سمبل بھی بنے کہ جو پرفارمنس ہے آپ کی وہ بڑے امپورٹنٹ ہے، وہ میٹر کرتی ہے، نعروں کی بجائے پرفارمنس پہ جانا ہے۔ اور سب لوگ تو ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ جب وہ کہتا ہے جی 5 سال پورے کریں گے یا نہیں کریں گے، 5 سال تو آپ پورے کریں گے، اس میں کیا ہے؟ 5 سال کو کیا ہو گیا سر؟ 5 سال تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ستارے کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا تو خیال ہے کہ ہماری پاکستان میں جمہوریت کو بھی کوئی خطرہ نہیں، پاکستان کو بھی کوئی خطرہ نہیں۔ بات یہ ہے کہ چیزیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں، جمہوریت یہ کسی اوپر نیچے چہرے بدلنے کا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ اس سال میں کچھ سیاسی چہرے جو ہیں وہ کچھ اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں گی، وہ آپ کو بدلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سیاسی سین میں کچھ نئے لوگ آئیں گے، کچھ پرانے لوگ جو ہیں وہ غائب ہو جائیں گے، یہ اس طرح کی چیزیں تو ہوں گی، لیکن یہ ایک روٹین کی بات ہے۔ اور نظام کی بھی کوئی تبدیلی بات ہو رہی ہے؟ بلاول بھٹو زرداری، بلاول بھٹو کا سر میں نے کوئی ہاتھ نہیں دیکھ سکا۔ مولانا فضل الرحمان، سر ہمارے حافظ نعیم الرحمان صاحب، یار اتنا ہنگامہ اٹھا رکھا ہے انہوں نے۔ میرا تو نظام کے بدلنے کا جو ہے نا نعرہ لگا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے سر کہ وہ جس حد تک کر رہے ہیں، کرتے آ رہے ہیں، اس حد تک کی اگر کرتے رہیں تو یہ بڑی اعلیٰ بات ہے۔ انہوں نے جماعت اسلامی جو ہے اس کو بہرحال ایک متحرک کر دیا ہے، یا کم از کم میڈیا میں وہ متحرک نظر آتے ہیں، تو میرا خیال اتنا ہی رہے گا، اور وہ کیا کر سکتے ہیں، اور وہ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ آگے بھی تو کرنا چاہیے نا۔ نہیں، وہ جو نعرہ لگا رہے ہیں بدل دو نظام، کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید سال جو ہے نظام کے بدلنے کا سال بھی ہو سکتا ہے، بلکہ وہ بات یہ ہے کہ میں سر اب تھوڑی سی ڈیفرنٹ بات کروں گا کہ یہ شروع ہوئے ہمارے لوگ لارنس زائرنگ سے، اسٹیفن کوہن، یہ سارے کئی پاکستان جا رہے ہیں، یہ تو ختم ہو گیا۔ پھر ہمارے جو علماء کرام تھے انہوں نے کہا جی آپ نے چونکہ اسلامی نظام لانا تھا وہ نہیں لائے تو سو یہ گیا۔ لیفٹ کے لوگ تھے انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے نا یہ آپ چونکہ سوشلزم نہیں آیا تو لہٰذا یہ ساری چیز ہی غلط ہے، یہ کیا۔ یہ پروپیگنڈا تو ہوتا رہا، اس میں صحیح بھی تھا، اس میں نہ اس پہ تنقید کرتا ہوں، لیکن یہ ہوتا رہا۔ لیکن پاکستان کے متعلق جیسے وہ ہارڈ کنٹری کتاب آئی، ان کا ایک ان میں لوگوں میں ریزیلینس بڑھی ہے، یہ 5000 سال کی ان کے پیچھے تاریخ کھڑی ہے۔ یعنی یہ یوں ضرور ہوتا ہے کہ یعنی اب آپ دیکھیں کہ سیاستدانوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہم ایک بیان کریں گے، یہ کریں گے، لوگ رولا بھی ڈالتے ہیں، لوگ سب کچھ، لیکن لوگ اپنا کام بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہاں تو یہ ہے کہ باپ مر جاتا ہے تو پھر بھی یہ انشور کرتے ہیں کہ ایک آدھ دن چھٹی ہو لیکن اس کے بعد کام جاری رہے۔ ہمارے ہاں یہ جو کنٹینیوٹی ہے نا لوگوں کی، لوگوں میں جو ریلیئنس ہے، یہ بڑی حیرت انگیز ہے۔ بلاول بھٹو صاحب کی بات کی شامی صاحب نے، میں جاننا چاہ رہا ہوں ان کے، آپ نے ظاہر ہاتھ شاید دیکھا ہوگا، شادی کی لکیر ہے ان کے ہاتھ میں؟ اب بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ بھی انہوں نے خود کرنا ہے۔ آپ نے ہاتھ دیکھا ہے؟ سر وہ تھوڑا سا دیکھا ہے، جو مطلب ان کا ہے، میں نے ویسے ان سے ملا نہیں ہوں، لیکن یہ بات یہ ہے کہ دیکھیں انسان جو ہے
جو یہ حنیف رامے صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا, جب میں نے ان کا ہاتھ دیکھا تو انہوں نے اس میں درمیان میں بات کی, ان کا قسمت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپرچونٹیز ملتی ہیں بہت, اس میں سے آپ جس کو پک کر لیتے ہیں وہ آپ کی قسمت بن جاتی ہے. تو اب میں یہ ضرور کہوں گا کہ انہیں لڑکیاں ملتی بھی رہی ہیں اور ملتی بھی رہیں گی. اب اس میں اس کو پک کرنا اور شادی کرنا یہ خالصتاً ان کا اپنا فیصلہ. ان کے بڑے ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں فلاں سے کر لو, فلاں سے کرو, تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی پہ کنونس بھی ہو جائیں, لیکن یعنی یہ نہیں ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ کوشش نہیں کر رہے ہوں گے, وہ ڈیفینیٹلی کوشش کر رہے ہوں گے, اس پہ عام بھی ہو رہا ہوگا. اب یہ ہے کہ وہ ہوتا ہے نا کہ کیک آتا ہے, آپ اٹھا کے اس کو رکھ دیتے ہیں الماری میں, تو وہ تو غذایا ہو گیا, لیکن کیک آپ کھاتے ہیں تو وہ آپ کے جسم کا حصہ. اچھا سر, منظور بھٹو صاحب کے بھی ہاتھ دیکھا آپ نے اور کئی بار دیکھا. سر آپ نے تو ایک دفعہ مہربانی کی تھی, جب وہ گئے اقتدار سے گئے تو شامی صاحب نے پوچھا مجھ سے کہ کیا ہوگا, تو میں نے ان سے گزارش کی کہ میرے خیال میں چونکہ ان کے ہاتھ پہ لکیریں جو ہیں وہ بڑی نمایاں ہیں, تو وہ دوبارہ جو ہیں وہ چیف منسٹر بنیں گے. تو وہ پھر حیرت انگیز طور پہ وہ پھر دوبارہ چیف منسٹر بنے. تو شامی صاحب کا کمال یہ ہے کہ یہ پھر آپ کو اکنالج بھی کرتے ہیں, اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے پھر یاد ہوگا آپ کو, ایک آپ نے کالم لکھا تھا جنگ میں بٹو کا سیاہ تل, کیونکہ میں نے ایک بات سر کہی تھی کہ ان کے ہاتھ میں باقی چیزوں کی تو مجھے سمجھ ہے, رائس بھی نظر آ رہا, لیکن جو سیاہ تل ہے وہ مجھے کسی کتاب میں سمجھ نہیں آئی. لیکن سر وہ میں آج ایک بتاتا ہوں کہ وہ پھر چونکہ میں ان کا ہاتھ مسلسل دیکھتا رہا, تو وہ جب تک ان کے ہاتھ پہ تل رہا وہ اقتدار میں رہے. جب اقتدار کے بعد میں نے دیکھا تو وہ تل غائب ہو چکا تھا. یعنی یہ شمس کے ابار پہ, یعنی تل ملانے کی اجازت نہیں دی نہیں. تو یہ میں نے ان کے ہاتھ پہ ایک نئی بات سیکھی جو مجھے کیمسٹری کی کسی کتاب میں نہیں ملی تھی, اور یہ آپ نے سوال اٹھایا تھا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ سر مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی, آپ نے اس پہ پورا کالم لکھا تھا, بٹو کا سیاہ تل تھا. تو میں پھر جب ظاہر میرا ان سے, وہ میرے سے بڑی محبت کرتے تھے. تو یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ کو بہتر ہوں گے؟ سر انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں, اور کشمیر کے لوگوں کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے, کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے نہیں ہوتا. اب آپ واضح طور پہ دیکھیں گے کہ یہاں ڈیلیگیشنز بھی آئیں گے, اور شاید میں زیادہ چونکہ احتیاط کر رہا ہوں, تو میں یہ بات میں سوچ کے جب گھر سے چلا تو میں اب یہاں آپ نے بات کی کہ جے شنکر جو ہیں انہوں نے ہاتھ ملا لیا ایاز صادق سے, تو یہ ایسے وہ بہت امپورٹنٹ بندہ ہے انڈیا میں. تو مجھے وہ بات اپنی کچھ تھوڑی سی اس میں جان بھی نظر آئی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مودی کی مرضی کے بغیر ایسے کرے. کسی نہ کسی لیول کیمرے ساتھ لے کر آئے اپنے, ان کو پتا تھا کہ یہ آپٹکس جائیں گے, یہ جائیں گے, یعنی یہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ ہاتھ ملانا نہیں ہے, کیونکہ وہ تو اتنا جاتے ہیں کہ ٹیم کو کہتے تم نے ہاتھ نہیں ملانا, تم نے یہ نہیں کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کی یہ بہتری کا سال ہے. اور آپ ایک بڑی سر خوبصورت بات کرتے ہوتے ہیں, اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا جب بنے تھے تو یہ دشمن ملکوں کے طور پہ نہیں بنے تھے, یہ دوست ملکوں. لیکن سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا. افغانستان جو ہے وہاں تو کوئی ٹھنڈی افغانستان میں سر, افغانستان میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ افغانستان میں جو حکومت کا چہرہ ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. کیونکہ سر ایک بڑی موٹی سی بات ہے کہ جو افغانستان کی کامیابیاں ریسنٹ ہسٹری میں ہیں اس میں پاکستان اس کے ساتھ کھڑا تھا. اچھا, ہمارے جو لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ ڈی جی تھے آئی ایس پی آر کے, بڑے کمال کے آدمی, اور ان کی والدہ محترمہ, ان کے بھائی ہیں مالک باجوہ صاحب, ان کی والدہ محترمہ انتقال کر گئیں, اور آج ان کا جنازہ تھا یہاں, اور ہم نے ان کے لیے جنازے میں حاضر ہوئے اور ان کے لیے دعا کی, مغفرت کی. اور جنرل عاصم سلیم باجوہ جو بڑی اچھی یادیں چھوڑی ہیں انہوں نے, آئی ایس پی آر کو ایک نیا چہرہ دیا, نئی توانائی بخشی, اور پھر بڑے ایک یعنی حوصلے کے اور بڑے ایک ویژنری شخص ہیں. اب بڑا ایک اچھا وقت گزارا انہوں نے, اور ان کی والدہ جو تھیں بہرحال ان کو بھی ایسا بیٹا نصیب ہوا, اور ان والدہ کا بھی کمال تھا کہ ان کی تربیت کی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. ان کے والد صاحب جو ہیں وہ کئی سال پہلے ان کو شہید کر دیا گیا تھا, رحیم یا خاطر تعلق تھا ان کا, اور سلیم باجوہ, اور بہرحال ان کی والدہ نے ایک لمبا عرصہ بیوگی کا گزارا, اپنے بچوں کو کی تربیت کی, ان کو پالا پوسا اور ان کو آگے بڑھایا. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آمین. اور سر ابھی کچھ ٹائم ہے, میں چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب سے ہمارے ایک میرے کلاس فیلو لڑکپن کے دوست جو ہیں منور حسین, وہ بھی رخصت ہو گیا, جن کا بھی جنازہ پڑا. اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے. ٹھیک ہے. تو اچھا سر, میں نے کہا میں پرائمری اسکول میں میرے کلاس فیلو رہے پاک پٹن, تو
چلیں سر ظاہر ہے کیا کر سکتے وقت ہیں. ہے. ہاں ابھی وقت ہے. میں چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب سے میں ایک بات آپ کی اجازت سے کرنا جی چاہوں گا کہ پوری دنیا میں پوری جو فلسفی ہے یا ہسٹری ہے, وطن جو ہے نا اس کو مادر وطن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان بھی مادر وطن ہے. پاکستان کے خلاف جو بولے گا اس کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو مختلف مذہبوں میں پریڈکٹ کیا گیا ہے کہ ماں کا جو ایک بدتمیزی کرنے والا ہے یا نافرمان ہے اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا. اور یہ پاکستان کے خلاف جو لوگ لگے ہوئے ہیں, میں بڑے چاہے وہ پاکستان سے باہر ہو یا پاکستان کے اندر ہو, پاکستان کے خلاف یہاں بھی لگے ہوئے ہیں. ہاں جی. تو وہ چونکہ یہ ان کا مادر وطن ہے, ان کی ماں ہے. ماں یہ تو نہیں کہ ماں کوئی آکسفورڈ کی پڑھی ہوئی ہو تو تب آپ نے عزت کرنی ہے. ماں بہت اپنے اشفاق صاحب کہتے تھے نا ہاں کہ میری ماں جو ہے بوڑھی ہے, بیمار ہے, کم دیکھتی ہے, لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں الزبتھ ٹیلر کو اپنی ماں بنا لوں. اب میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ الزبتھ ٹیلر اگر یہ بنگلہ دیش میں دیکھیں نا, بنگلہ دیش میں کیا ہوا. بنگلہ دیش میں سر اب آپ دیکھیں کہ یعنی آپ وہ ایک اٹل کیا نام وہاں بھی جو بنگلہ دیش کو تاراج کیا جن لوگوں نے وہ بھی تاراج ہو گئے. تو یہ کوئی دیکھیں, یہ جو اللہ نے یہ دنیا جو ہے نا چھوڑنے دی. اور میں ایک بات کر رہا ہوں کہ قرآن ایک بات بڑی بتاتا ہے کہ جب میں انعام دیتا ہوں تو اس طرف سے دیتا ہوں کہ آپ سمجھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. جب میں سزا دیتا ہوں تو تب بھی سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے. اور یہ پاکستان کے ساتھ ہوا کہ جیسے اس کا ڈیفنس ہوا ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں آئی لیکن اس کا ڈیفنس ہو گیا. شامی صاحب, سر اپوزیشن کا جو کردار ہے وہ تو کیا کہ اپوزیشن لیڈر کا لگتا ہے معاملہ حل ہونے والا ہے, کیونکہ وہ جو وہ تو یا صادق صاحب کہہ رہے تھے نا کہ جو ایک درخواست دے رکھی عمر ایوب صاحب نے, ہاں جی وہ واپس لے لی گئی ہے. تو اب کوئی اعتراض تو ختم ہو گیا. بالکل. تو اب لگتا یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی جو ہے آئندہ چند روز میں اس جنوری کا مہینہ کہا جا رہا ہے کہ اسی میں کوئی فائز ہو سکتے ہیں. ہاں جی یہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے نا, یہ بھی باقاعدہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے, اس کی باقاعدہ دفتر ہوتا ہے, تنخواہ ہوتی ہے, اس کا پروٹوکول ہوتا ہے. تو ایک یہ وزیر اعظم کے بعد ایک بڑا منصب سمجھا جاتا ہے یہ. تو محمود اچکزئی اس پہ فائز ہو جائیں گے. سر جنوری میں ناصر عباس صاحب جو ہیں, ہاں جی, ان کا بھی ماشاءاللہ سینٹ میں بول بالا ہو جائے گا. بالکل. 9 جنوری کی سر تاریخ دے دی ہے سہیل آفریدی صاحب نے. ذرا سہیل آفریدی صاحب سے متعلق کہ انہوں نے تو لکیر کھینچی ہوئی ہے نا, وہ کہتے ہیں بانی ریڈ لائن. تاریخ دے دی ہے 9 جنوری کراچی کی, کہ جی ہم کراچی جو ہیں وہ جا رہے ہیں. انہوں نے ٹویٹ کر دیا ہے 9 جنوری بروز جمعہ کراچی سندھ تیار ہو. انشاءاللہ عمران خان صاحب کا پیغام لے کر ہم آ رہے ہیں. تمام پارٹی کے دوستوں سے جمعے کے دن ملاقات ہوگی. یہ شامی صاحب زیادہ بہتر طور پہ گائیڈ کر رہے ہیں, لیکن مجھے ایک بات سمجھ, میں اسٹریٹجی کی بات کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا مطالبہ اگر گورنمنٹ جو ہے یا متعلقہ ادارے اس کو اس بات پہ لے آئے ہیں کہ جی عمران خان سے ہماری ملاقات ہونی چاہیے, اب یہ مطالبہ ہو گیا ہے نا, تو کوئی مطالبہ نہیں ہے. اب تو کہہ رہے ہیں ہم بھیک مانگ رہے ہیں ملاقات کی. یعنی اگر ملاقات جو ہے آپ کی پوری سیاسی جدوجہد کا مقصد یہ ہے تو ملاقات وہ کروا دیں گے. تو یہ تو کوئی ایسی بڑی اچیومنٹ نہیں ہے. ملاقات ہوگی. اب حکومت یہ بھی نہیں خواہش پوری کر رہی, یہ بھی خواہش پوری کر رہی. میرا تو خیال تھا کہ یہ حکومت ہے, آج نیا سال ہے, طلوع ہوا ہے, اچھا تو کم از کم کوئی یعنی جیسچر دے گی. جو 60 سال سے اوپر کے لوگ قائد ہیں پی ٹی آئی کے, جو خواتین ہیں ان کو رہا کر دے گی, ان کی سزائیں معاف کر دے گی, اور باقیوں کی سزا میں تخفیف ہو جائے گی, وہ عادی کر دی جائے. اور کچھ تو کرتے نا یار, آپ اس ملک کے رہنے والے ہیں. وزیرداری صاحب اور شہباز صاحب بھاشن دیتے رہتے ہیں, کچھ کر کے بھی دکھائیں. چلیں سر فی الحال ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.